چھڑا سکتا کہ روٹھتی ہے یہ دنیا تو روٹھے، میرا رشتہ نبی سے مت ٹوٹے، سن لو سارے جہاں کے دیوانوں، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت۔ بس یہی جناب اعلیٰ پیغام ہے جو صدیق اکبر نے اس لمحے میں رسول اللہ کی محبت میں دیا کہ چاہے جتنا مرضی ہمیں مار لو، ہم حضور کی محبت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہی غازی تنویر حسین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پیغام دیا، یہی ممتاز حسین قادری علیہ رحمٰن نے پیغام دیا، یہی جناب اعلیٰ محمد عربی کے جناب اعلیٰ ان تمام نام لیوا جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے، ان سب نے پیغام دیا۔ یہی سرکار کے صحابہ کرام سے لے کے حضور کی آل پاک تک، آقا علیہ السلام کی آل پاک سے لے کے آج تک حضور کے سب غلاموں نے یہی پیغام دیا، ہمارا سب کچھ رسول اللہ پہ قربان ہے۔ اور یہ جناب اعلیٰ صدیق اکبر کی تربیت کی برکت تھی کہ جس وقت جناب اعلیٰ آپ نے اپنے گھر میں رسول اللہ کی ناموس کے اوپر پہرے کی تربیت دی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں بھی دی، بیٹے بھی دیے۔ آپ کی جناب اعلیٰ بڑی بیٹی حضرت جناب اعلیٰ اسماء بنت ابی بکر، ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت جناب صدیق اکبر کا نواسہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تربیت ہے جناب ابو بکر صدیق کی کہ جناب جس وقت بیٹا پیدا ہوتا ہے اس بیٹے کی ماں کہتی ہے اسے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ، اسے گھٹی دلوا کے لے آئیے۔ تب جناب عبداللہ بن زبیر کو گھٹی جناب اعلیٰ ملتی ہے، نام بھی حضور نے رکھا ان کا۔ پھر جناب اعلیٰ جب ماں نے ان کی تربیت شروع کی تو ماں ایک ہی تربیت دیتی ہے، میرے بیٹے تمہیں حضور کے نام پہ جینا، حضور کے نام پہ مرنا ہے۔ یہی تربیت کرتے 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 ماں بوڑھی ہو گئی، بڑی اماں جناب اعلیٰ نابینا ہو گئی، اور بیٹا جوانی سے جناب اعلیٰ گزر کے بڑھاپے میں آ گیا۔ ماں 100 سال کی ہو گئی، بیٹا 72 سالوں کا ہو گیا۔ حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب مکہ کے اندر آپ نے اپنی خلافت قائم کی یزید کے مقابلے میں، جب آپ نے امام علی مقام کے بدلہ لینے کے لیے آپ نے وہاں پہ خلافت قائم کیا۔ پھر جناب اعلیٰ وہ وقت آیا جب مکے کا محاصرہ کیا جاتا ہے، آپ کے تمام قریبی بھی چھوڑ گئے، تمام مکے والے بڑے بڑے جناب نامور لوگ بھی مجبور ہو کے بیچارے بھوک پیاس اور افلاس سے تنگ آ کے چھوڑ گئے۔ صرف 4 بندے باقی رہے، ایک ابو بکر صدیق کی بوڑھی بیٹی، ایک ابو بکر کی بیٹی جو بوڑھی ہو چکی ہے، 100 سال عمر ہے، آنکھوں سے تقریباً نابینا ہے، اور ایک ابو بکر کا نواسہ بچا ہے 72-73 سال کا، وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ جناب اعلیٰ پھر ان کو کہا جاتا ہے گرفتاری دے دو، اگر گرفتار نہیں ہونا چاہتے تو یہ سارا علاقہ بھی تمہیں دے دیں گے، حکومت میں تمہیں شامل کر لیں گے، بس یزید کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یزید کی بیعت کر لو۔ آپ نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں اپنی ماں سے پوچھوں۔ آئیے صدیق کے گھرانے کی تربیت ذرا دیکھیے۔ آپ اپنی ماں کے پاس آئے، ہاں میری ماں آپ سے کچھ پوچھنے بیٹا آیا۔ جی میرے بیٹے، کہا مجھے پیشکش ہوئی ہے، حکومت ملتی ہے، میں یزید کی بیعت کر لوں۔ آپ نے قریب بلایا، ایسے گریبان پکڑ کے کہا جو تیرے لیے لڑتے لڑتے مر گئے ان کا بتا کہ ان کو اپنے لیے ایک جان ان کی لی ہے، تم نے ان کو اپنے لیے مرایا ہے، اللہ کے لیے ان کی جان گئی ہے۔ کہا ماں اللہ کے لیے، کہا اگر ان کی مائیں صبر کر گئی ہیں تو تیری ماں بے صبری نہیں ہے، میں بھی صبر کر کے دکھاؤں گی، لیکن میرے بیٹے ظالم کے ہاتھ کو مضبوط نہ کرنا۔ میرے نبی کا فرمان ہے من مشى مع ظالم فهو
یعلم انہ ظالم ان یکویہ فقط خرج من الاسلام، جو کسی ظالم کے ساتھ چلے گا اسے پتہ بھی ہو یہ ظالم ہے، پھر بھی ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کس لیے کہ ان یکویہ، تاکہ ظالم کو مضبوطی ملے۔ حضور نے فرمایا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، میرے بیٹے سب کچھ سہ لینا لیکن ظالم کے ساتھ کبھی نہ کھڑے ہونا، یزید ظالم ہے تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتی ہوں۔ کہا ہاں غصے نہ ہو، میں لڑوں گا، میں تو تجھ سے پوچھنے آیا تھا۔ جب جناب اعلیٰ کہنے لگے اچھا آخری بار اپنے بیٹے کو ایسے الوداع کرو کہ مجھے پتا چلے میری ماں مجھ پہ راضی ہے، میرے اوپر ناراض ہو کہ مجھے نہ بھیجو۔ تو ماں نے ایسے دونوں ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے بازوؤں کو پکڑا تو اندر سے زرہ پہنی ہوئی، کہا میرے بیٹے یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے اماں یہ یزیدی فوجی جو شام سے آئے ہیں یہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، اس لیے میں نے اندر سے زرہ پہنی ہے تاکہ میری لاش کے ٹکڑے نہ ہو، اس لیے میں نے اندر سے زرہ پہنی ہے تاکہ میری لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے زرہ اتار دے۔ سنو یہ ماں کہہ رہی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے زرہ اتار دے، جب ہم نے جان اس کو دے دینی ہے ہم نے بدن رکھ کے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے تاریخی جملہ بولا جو آج بھی عرب میں ضرب المثل ہے، فرمایا بیٹا بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے، کھال لٹکا کے اتاری جائے گی کہ لٹا کے اتاری جائے گی۔